نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو میں غموں سے نجات کا آسان، مجرب ترین، پرتاثیر وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم پریشانیوں سے نجات کے، مشکلات سے بچنے کے وظائف روحانی کلینک میں پیش کر چکے ہیں، مگر آج کا وظیفہ ان سب سے مختلف ہے اور اپنی جگہ پہ سارے وظائف اثر رکھتے ہیں، مگر آج کا وظیفہ بہت خاص، پرتاثیر اور ایسا مؤثر ہے کہ چند دنوں میں مشکلات سے، غم سے نجات مل جاتی ہے، پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ خاص گفتگو آخر تک سماعت کیجیے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات، قرآنی آیات اور اسماء الحسنہ سے منتخب خاص وظائف، ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ پا سکیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ ان خوبصورت اسلامی ویڈیوز کو مسلمانوں میں شیئر کیجئے۔ ناظرین، ہمارا فیس بک پیج روحانیکلینک.com پہ آپ وزٹ کریں، اسے لائک کریں۔ اب ہماری ہر ویڈیو آپ الحمدللہ وہاں بھی پا سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی سوال ہو یا پھر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہو تو آپ ہمیں ای میل کریں۔ اس کے علاوہ حفظ و ناظرہ کی تعلیم، قرات، تجوید کے مکمل قوائف کے ساتھ ترجمہ و تفسیر پر مبنی تعلیم قرآن، حدیث، فقہ، ان تمام مضامین کا آن لائن ہمارے ماہر اساتذہ کی نگرانی میں ہمارے ہاں انتظام ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، آپ کے بچوں کی تربیت کی روحانی کلینک ذمہ داری دیتا ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہماری اسکائپ پہ یا پھر ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ان نمبروں پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبرز نوٹ فرما لیجئے: 00923216719583، 00923056425397۔ ان پہ ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے سے 12 بجے تک۔ اس کے علاوہ ان نمبروں کی واٹس ایپ، آئیمو اور وائبر بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے تھرو بھی ہم سے کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو، پیچیدہ ہو، آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، ہم سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل حل فرمانے کی مکمل کوشش کریں گے۔ ناظرین، ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے۔ انسان کی زندگی نشیب و فراز کا نام ہے، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی بہار، کبھی خزاں۔ زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے اور پھر اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دراصل تمام وظائف جو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، یہ دعا ہے۔ اللہ جل شانہ کو متوجہ کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اللہ جل شانہ کو متوجہ کرنے کی، گڑ گڑا کر
التجا کرنے کی ایک صورت ہے جو آپ اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ جل شانہ متوجہ ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ توبہ قبول فرما کر پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں، مشکل آسان فرما دیتے ہیں، مصیبت دور فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، وظیفے کا دوسرا نام دعا ہے، گڑ گڑانا، التجا کرنا، اللہ جل شانہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ آج کا جو وظیفہ ہے غموں سے نجات کا، یہ وظیفہ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہم اللہ تعالی سے منقول ہے۔ اس وظیفے کے اندر دو چیزیں بہت خاص ہیں۔ ایک تو اللہ جل شانہ کے دو نام جن کے بارے میں اسم اعظم کی روایت آتی ہے، اور پھر اس وظیفے کے آخر میں آیت کریمہ، وہ آیت کریمہ جس کے پڑھنے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے 3 اندھیروں سے نجات دی۔ بہرحال پہلے وظیفہ عرض کرتا ہوں، طریقہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی افادیت پر بھی بات کرتے ہیں۔ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لمبے عرصے سے، سالہ سال سے پریشانی ہو، کوئی ایسی مصیبت لاحق ہو جو جانے کا نام نہ لے رہی ہو، یا یہ ہے کہ دل پر ظلمت، قدورت اور سختی ہو، دل گناہوں سے بھرا ہوا ہو، دل نرم نہ ہو رہا ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو رہا ہو، تو یہ وظیفہ اس وقت بڑا کام کرے گا۔ فرمایا کہ ایسی صورتحال میں جب دنیاوی پریشانی بھی ہو اور باطنی پریشانی بھی ہو، ظاہری مصیبت بھی ہو، اندرونی پریشانی بھی ہو، جسمانی کیفیت بھی ٹھیک نہ ہو، روحانی کیفیت بھی ٹھیک نہ ہو، دونوں کنڈیشنز بگڑی ہوئی ہوں، تو یہ ان دونوں کنڈیشنز میں وظیفہ بڑا کارگر ثابت ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ کر سلام پھیر کے پھر سجدے میں اللہ جل شانہ سے خوب معافی مانگے، گڑ گڑائے، عجز و ندامت کے آنسو بہائے، اللہ جل شانہ سے توبہ کے الفاظ سے معافی مانگے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، مگر بندہ تو تیرا ہوں۔ اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر 360 مرتبہ یہ وظیفہ کرے۔ وظیفہ آسان ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں میں سے اسماء وظیفے کے شروع میں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم، پھر آگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ دعا ہے جس سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ جل شانہ نے ان کو 3 اندھیروں سے نجات عطا فرمائی۔ ایک اندھیرا پانی کا، دوسرا اندھیرا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے حضرت یونس علیہ السلام، اور تیسرا اندھیرا
اللہ جل شانہ کے پاک کلام میں آتا ہے کہ وہ گھٹن محسوس کر رہے تھے، بے چینی تھی، اضطراب تھا، پریشانی تھی۔ وَهُوَ مَكْظُوم، قرآن کہتا ہے کہ وہ اندر گھٹ رہے تھے، بے چینی میں تھے، اضطراب کی کیفیت میں تھے، پریشانی میں تھے۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے پھر ان کو اس دعا کی برکت سے نجات عطا فرمائی۔ تو جو کلمہ گو مومن مسلمان اضطراب کی کیفیت میں، پریشانی کی کیفیت میں اس وظیفے کو کرے گا، اللہ جل شانہ جتنے بھی مصائب ہوں گے، جتنے بھی غم ہوں گے، جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، اللہ جل شانہ دور فرما دیں گے۔ وظیفہ آسان ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دنوں کی کوئی تعداد نہیں، روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتا رہے، اور 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھے، پھر سجدے میں سلام پھیرنے کے بعد استغفار کرے، استغفار کے بعد پھر اس وظیفے کو 360 مرتبہ پڑھے۔ نفل مغرب کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، نفل عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں، تہجد کے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تہجد کے وقت اگر یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے اور اس وظیفے کو کرے تو اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ اتر آتے ہیں اور یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا جسے معاف کروں۔ بہرحال مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ مصیبت جتنی بڑی ہو، پریشانی جیسی بھی ہو، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں۔ رجوع الی اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ اپنے تمام مسائل اور مصائب کے حوالے سے صرف اور صرف تعلیمات نبوی کا مطالعہ کیجیے۔ مجھے اس خوبصورت پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے۔ میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔